السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی خوشیاں نصیب فرمائیں اور آپ کے جان میں، مال میں، اولاد میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ احکام خدا کو ہنسی کھیل نہ سمجھو، اور خدا نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ شاید تم برا مانو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور شاید کہ تم محبت کرو کسی چیز سے حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ پاک خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جس شخص کو میرا ذکر مجھ سے سوال کرنے سے روک دے، میں اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ مسلمانوں، تم ہماری یاد میں لگے رہو تاکہ ہمارے یہاں بھی تمہارا ذکر خیر ہوتا رہے، اور ہمارا شکر ادا کرتے رہو، ناشکری نہ کرو۔ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری عذاب خدا کی خوشخبری ہے۔ خبردار، نیک کاموں میں خرچ کیے ہوئے روپے پیسے کو احسان جتا جتا کر، دکھ دینے والے کلمات کہہ کر ضائع اور برباد نہ کرو۔ ان ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے جو اللہ پاک کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی لڑکیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور خواہ مخواہ ان سے چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا، اللہ پاک اس کے سب کام آسان کر دے گا، اور جو خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھے گا، خدا تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے کہ آدمی اپنے پروردگار کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ جس چیز کی حقیقت حال تمہیں معلوم نہ ہو، ہم سے اس کی درخواست نہ کیا کرو۔ ہم تم کو سمجھائے دیتے ہیں کہ نادانوں کی سی باتیں نہ کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا تم کو دوست بنا لے گا۔ مسلمانوں، ہم نے جو تم کو مال دے رکھا ہے اس میں سے رائے خدا میں خرچ کرتے رہا کرو، مگر اس دن سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ پکڑے اور اس وقت کہنے لگے کاش میرا پروردگار مجھ کو تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا اور میں خیرات کرتا اور دوسرے نیک بندوں میں سے ایک نیک بندہ میں بھی ہو جاتا۔ جو شخص رائے ہدایت پر چلے گا اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی ڈر ہے اور نہ وہ آخرت میں ہی غمگین ہوگا۔ دنیا کا مال و متاع مثل آب باراں کے ہے، یعنی بارش اگر ضرورت کے موافق برسے تو نافع ہے، نفع بخش ہے، اور اگر زیادہ برسے تو بربادی کا سبب ہے۔ اسی طرح مال ضرورت کے بقدر نفع بخش ہے اور فائدہ مند ہے، اور ضرورت سے زیادہ گناہوں کی گرفتاری کا سبب ہے۔ جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، تو ہم اس دنیا میں بھی اس کی زندگی اچھی طرح بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی ان کو بہترین اعمال کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ نعمت کا ملنا آزمائش ہے کہ تم شکر کرتے ہو یا ناشکری۔ غصے کے وقت اپنے قصوروار سے بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کرو کہ تو اپنے رب کے نزدیک اس سے زیادہ قصوروار ہے یا کم۔ پھر جو معاملہ اپنے رب کی طرف سے اپنے لیے تجھ کو زیادہ پسند آئے، یعنی سزا یا معافی کا، وہی فیصلہ اس کے لیے تجویز کرو، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو ہی دوست رکھتا ہے۔ جب ہم آدمی پر اپنا فضل و کرم کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو ہماری طرف سے منہ پھیر لیتا ہے اور ہم سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ لوگوں، تم پر جو مصیبت پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں سے پڑتی ہے۔ دن رات کے رد و بدل میں
عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ جو شخص عزت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی فرما برداری کرے، کیونکہ عزت ساری خدا کی دین ہے۔ ہم کسی شخص کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی۔ پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے، اگرچہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزے دار رہے۔ پڑوسیوں کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ ان کو ستائے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنا بھی ضروری ہے۔ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد ظالم سے اس کو چھڑانا، اور ظالم کی مدد اس کو ظلم سے باز رکھنا ہے۔ جب جنازہ جائے تو مردے کے غم سے زیادہ اپنا غم کر، اور یہ خیال کر کہ وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا ہے اور مجھے ابھی دیکھنا ہے۔ وہ موت کی تلخی کا مزہ چکھ چکا ہے اور مجھے ابھی چکھنا ہے۔ وہ خاتمے کے ڈر سے نکل گیا ہے، مجھ پر ابھی باقی ہے۔ تو بوڑھوں کی تعظیم کر، خدا تعالیٰ نوجوانوں کو توفیق دے گا کہ وہ تیری تعظیم کریں گے جب تو بوڑھا ہوگا۔ ہر نیک اور برے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کر، اگر وہ بھلائی کرنے کے قابل نہیں تو اس قابل تو ہے۔ جو کام سب سے زیادہ مغفرت کا سبب ہوگا وہ ہے میٹھی زبان اور کشادہ روئی اور کشادگی کے ساتھ ملاقات کرنا۔ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے بول چال بند مت کرو، اس لیے کہ ایسا کرنے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تہمت کی جگہ سے دور رہو، کسی کو اپنے بارے میں بدگمان مت کرو۔ جب 3 آدمی سفر کو جائیں تو ایک کو اپنا سردار بنا لیں۔ 3 چیزوں میں دیر نہ کریں۔ نمبر 1، نماز میں جب کہ اس کا وقت ہو جائے۔ نمبر 2، جنازے میں جب تیار ہو جائے۔ نمبر 3، بیوہ کے نکاح میں جب اس کا جوڑا مل جائے۔ سب اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا خیال کر کے خدا تعالیٰ سے ڈرنا۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی رہی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ بغیر سختی اٹھائے حلیم اور بغیر تجربے کے حکیم نہیں ہو سکتا۔ صبر ایمان سے ایسا ملا ہوا ہے جیسے سر جسم سے۔ حقیقی صبر مصیبت کو دوگنا برداشت کر لینا ہے۔ آپس میں سلام کا عام رواج کرو، محبت بڑھے گی۔ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبہ اور رتبے کا لالچ اس کے دین میں فساد ڈالتا ہے۔ جس چیز میں بے حیائی اور فحاشی ہوگی اس کا انجام تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور جس چیز میں حیا اور پردہ ہوگا اس کا انجام اس کی زینت ہے۔ اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے خدام، اپنے مال کے حق میں بد دعا نہ کیا کرو۔ ایسا اتفاق نہ ہو جائے کہ وہ وقت قبولیت کا ہو اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ باپ کا سب سے بڑا احسان بیٹے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی طرح کرے۔ 2 عادتیں مسلمان ایماندار میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی، دوسرے بد اخلاقی۔ گنہگار کا دل برے کاموں کی زیادتی سے برائی کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اسے اس کا احساس بہت کم ہوتا ہے، اس لیے بلا روک ٹوک یہ عمل کیے جاتا ہے۔ علم بغیر عمل وبال ہے، اور عمل بغیر علم گمراہی ہے۔ نیکی کا بتلانے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے، پیٹ سے بڑھ کر کوئی بدترین برتن نہیں۔ جو شخص کسی برائی میں حاضر ہوا اور اس سے راضی ہو گویا اس نے خود برائی کی۔ اگر تم یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو اس کو مان لو، لیکن جب یہ سنو کہ فلاں شخص اپنی عادت چھوڑ بیٹھا تو اس کو مت مانو، کیونکہ وہ عنقریب اپنی جگہ لوٹ آئے گا۔ آدمی کو اتنی برائی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ جب خدا کو کسی کی ہلاکت منظور ہوتی ہے تو سب سے پہلے خود اس کی رائی سے اس کو برباد کر دیتا ہے۔
جو دنیاوی حیثیت سے تجھ سے زیادہ ہے اس کو مت دیکھ ورنہ ناشکری پیدا ہوگی۔